خیال تھا کہ ہم آج آپ سے بات کرتے کہ علم اور عشق یہ دونوں کے دائرہ کار کیا ہے، خاص طور پہ جب عقل انسانی یہ بتاتی ہے کہ وحی، نبوت، غیب، خواب، کشف، دعا یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ اور کیل ٹھونک دی آخری انہوں نے، جس نے دنیا بھر کو تباہی سے روشناس کیا، ہیوم نے اور ان لوگوں نے، اور انہوں نے کہا کہ میٹا فزکس کی بنیاد پر کوئی علم حاصل نہیں ہوتا۔ بس ان کا جتنی چیزیں میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہیں، دعائیں ہیں، خواب ہیں، کشف ہے، الہام ہے، وحی ہے، خدا کی طرف سے غیبی رہنمائی کے دعوے ہیں، جو بسا اوقات کوئی نیک اور متقی آدمی، کوئی بڑے عہدے کا آدمی کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کو زندگی بھر کبھی خواب نظر نہیں آئے، اسے ایک خواب آ جاتا ہے اور اس میں اس کی مستقبل کے لیے یا پیشن گوئی ہوتی ہے، یا اس کی اولاد یا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب بیکار باتیں ہیں، ان کی بنیاد پر علم نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز تھی جس نے ریڈ لائن کھینچ دی اور دنیا نے اس نظریے کو اپنایا، اور جب بری طرح مات کھائی اور منہ کی کھانی پڑی تو اب پلٹیں اس بات کی طرف کہ میٹا فزکس علم کی ایک صحیح ترین بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے خیال میں یہ تھا پھر دو چیزیں ایسی پیش آئیں کہ اس سے باہر نہیں نکل سکے۔ ایک تو دلچسپی لے کے دیکھا، یہ سرخوں کا جو جلوس نکلا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے، سرخ رومال باندھے ہوئے اور ایک لڑکے کو یرغمال بنائے ہوئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، والعیاذ باللہ، بہت ہی بیہودہ چیز کے جیسے ایک کتے کی تشبیہ کہ اس کو 3 لڑکیاں کھینچ رہی ہیں، اور پھر ان کے نعرے، اور بہت سی پالیسیز کی طرح حکومت کی اس پالیسی میں بھی منافقت۔ ان کی اکثر پالیسیز دیکھ لیں نفاق پہ مبنی، اور بے سرے لوگ، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایک طرف ان کی گرفتاری کے اگلے دن آرڈرز آ گئے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے، یہ غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پہ کام ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف وزراء کے بیانات آ گئے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، اسٹوڈنٹس یونینز ہونی چاہیے۔ جناب شیخ کے دونوں پہلو ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ تم لوگوں نے غلط کام کیا، تو کس کا غلط کام کیا بھائی؟ ہم تو کہتے ہیں مبارکباد کے قابل ہیں اسٹوڈنٹس یونین۔ اگر کہا جائے کہ صحیح کام کیا ہے تو بھائی ہم نے کب کہا صحیح کام کیا؟ ہم تو کہ گرفتار کرو ان ظالموں کو۔ یہ عملاً کھلی ہوئی منافقت ہے، یا پھر منافق جب کوئی آدمی ہوتا ہے تو صبح اس کے سینگ نکل آتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے وہ اللہ کے بندے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں ہوتے تھے، وہ ایک مرتبہ سوچ سمجھ کے پالیسی ڈکلیئر کر دیتے تھے کہ یہ کام ہے،
بس بیٹھے رہو، بحثیں کرتے رہو، کچھ کرتے رہو. ہم نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کو نافذ ہونا ہے. آپ کے مفادات میں ہے، آپ اچھے پہلو تلاش کرتے ہیں، آپ تعریفیں کریں، کوئی زیادہ خاص فرق نہیں پڑتا. آپ کی مذمت میں ہے، آپ کے نقصانات ہوتے ہیں، آپ اس پہ جو مرضی کہہ لیں، ہم اس کو اب سننے کو تیار نہیں. ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیا ہے. ایسے کافر اور ایسے مسلمان دنیا کی تقدیر بدل دیتے تھے. ورلڈ آرڈر کس چیز کا نام ہے؟ ورلڈ آرڈر ان احکامات کا مجموعہ ہوتا ہے جو طاقتور حکمران، طاقتور حکومتیں بھی نہیں، حکومتیں طے کرتی ہیں، اور وہ ایک چیز دے دیتی ہیں کہ تم اس پہ بحث کرو، کچھ کر لو. اب ہماری طرف سے یہ حتمی آرڈر ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چلے گی. امریکہ کا جو غلبہ ہے اور امریکنز جو ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد ان کی طاقت ہے. وگرنہ نظریاتی اعتبار سے انہوں نے جو ورلڈ آرڈر دیا، اس ورلڈ آرڈر کو چیلنج کون کر سکا؟ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے 2 صدیوں سے زیادہ کا منصوبہ بنایا ہے. یہ طاقت کا حصول اور طاقت کی بنیاد پر دنیا میں اپنا مخالف فریق نہ رہنے دینا. پہلے دنیا میں پولز تھے نا، کچھ مسلمان ممالک رشیا کے ساتھ تھے، کچھ امریکہ کے ساتھ تھے، کچھ نہ کچھ بیلنس، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی رہتی تھی. انہوں نے چنا اور ٹھیک ان کے جو صاحبان علم تھے، انہوں نے پورے منصوبے کے تحت مذہب کو چنا، اور انہوں نے کہا کہ جہاد کے نام پہ ان کو لڑاؤ اور دنیا میں اپنی اپوزیشن کو ختم کرو. اس بھرپور تاریکی میں کیا مولوی اور کیا فقیہ اور کیا بزرگ اور کیا عامی، سب کے سب بہہ گئے، اور افغانستان اور پھر وہ سارا قضیہ ہوا. اتنی بڑی غلطی اس زمانے کی جو تاریخ ساز غلطی تھی، کوئی نہیں بچا. ایک ہمیں جو ملے تو یہ ANP والے تھے، ولی خان گروپ تھا، اور تاریخ شہادت دے گی کہ ان لوگوں نے مخالفت کی تھی. ان لوگوں نے کہا تھا کہ عالمی سطح کی چیزیں ہیں، مت اس میں پڑھو، ہمارا کوئی کردار اس میں نہیں ہے. ہم امریکہ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ان پالیسیز کو یا امپلیمنٹ کرے، اور یا برملا جو آدمی جگہ جگہ ہمارے سامنے اس کی مخالفت کرتے رہے، وہ مولانا احمد سعید رائے پوری صاحب تھے. سعید رائے پوری صاحب جہاں جاتے تھے وہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے تھے. ہم سے خود کئی مرتبہ انہوں نے بڑے طویل، ماشاءاللہ گفتگو ان کی بڑی طویل ہوتی تھی، وہ ہمیشہ سمجھاتے رہتے تھے کہ یہ روس کی تباہی دنیا کو اور تباہی کی طرف لے جائے گی، یا یہ لوگ تھے یا یہ لوگ تھے. اور تیسرا طبقہ وہ سیکولر تھے، کیونکہ وہ تو رشیا ہی کا ایک گویا حصہ تھے. وہ لوگ اس کو کہتے تھے. لیکن امریکہ نے بہت سوچ سمجھ کے، اگر اس کیمپ کے ہوتے تو داد دیتے کہ کیسی تاریخی غلطی انہوں نے کروائی. اور سب کروانے کے بعد اینڈ آف ہسٹری، ایسی کتابیں اور لٹریچر انہوں نے دنیا کو دیا کہ اب دنیا میں ایک ہی تہذیب پرورش پائے گی، اور وہ تہذیب امریکن. انہوں نے اپنے افکار کو پھیلایا،
اور انہوں نے جدیدیت کا وہ نظام جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا اس کی ترویج کو مزید ترقی دی۔ جدیدیت کے نظام میں وہ پورا ایک نظام ہے، اور ایسا نظام ہے ماڈرنزم، جدیدیت، انلائٹنمنٹ، یہ لفظ بہت استعمال کرتے تھے مشرف صاحب، جو مشرف کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اب اپنا اقتدار جب آیا تو انہوں نے ہی روک دیا کہ مشرف کو کچھ نہ کہو۔ عجیب تضادات، اور انلائٹنمنٹ کے الفاظ انہیں ہوا بھی نہیں لگی اس کی، لیکن پورے کا پورا نظریہ اس بات پر قائم ہے کہ بنیادی طور پہ اس کائنات میں جو تصور ہے زندگی کا وہ بدلو۔ ایک ہے روایت کا علم، اور روایت کے علم میں ہمیشہ 3 چیزیں رہیں جب سے یہ کائنات اللہ نے بنائی اور انسانوں کو شعور بخشا ہے۔ 3 چیزوں کا علم ہر تہذیب میں رہا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کبھی بھی نہ امن پا سکی ہے نہ پائے گی۔ ان 3 روایات میں، ان 3 چیزوں میں بنیادی طور پر انلائٹنمنٹ نے، بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام نے ایک پر بالکل انہوں نے تیغ چلا دی ہے، اس کو اکھاڑ کے رکھ دیا ہے، اور دنیا ہمیشہ اچھائی میں رہی جب تک وہ انسان اور خدا اور شعور ان 3 چیزوں کو وہ دیکھتے رہے۔ میں خود کیا ہوں، میرا شعور مجھے کس چیز کی دعوت دیتا ہے، اور جو کچھ بھی اس شعور کے نظام کے تحت ہے اس کی اور اللہ کی نسبت کیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو کامیاب بھی کرتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی صوفیہ بھی دعوت دیتے رہے اور نبوت بھی دعوت دیتی رہی۔ تم ایک ہیومن بینگ ہو، انسان ہو، پانی چاہیے، پیاس لگ رہی ہے، پینا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پانی کا گلاس آ گیا، اب پینا کیسے ہے؟ ایک بچہ ہے جس کے ذہن میں یہ ہے کہ شریعت نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میں پانی بیٹھ کے پیوں، یہ بیٹھ کے پانی پیتا ہے۔ اور ایک بچہ ہے جس کو پیاس لگی ہے، پانی کا گلاس آیا، اور اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ بیٹھا ہوں کہ کھڑا ہوں، لیٹا ہوں کہ سواری پہ ہوں، پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، بس پیاس بجھانی۔ اس میں اور اس میں بنیادی فرق یہ جو اللہ کی بات ہے نا سوچنی کہ مجھے بیٹھ کے پانی پینا ہے، یہ فرق ڈالتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ وہ کس کیمپ سے ہے، یہ بتاتی ہے کہ وہ کہاں جڑا ہوا ہے، یہ بتاتی ہے کہ اس کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ بتاتی ہے، اور اس کی پوری زندگی، اور آہستہ آہستہ یہی افراد جب معاشرہ بنتا ہے تو پورے معاشرے کی تشکیل کر دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق کہاں سے